اگر تو نہیں کرے گا تو کوئی کارنیورس تجھے کھا جائے گا, اگر تو کھائے گا نہیں تو کوئی تجھے کھا جائے گا آگے. So you have to learn to survive and thrive and strive for your destinies. اس لیے آگے کی شروعات وہ جذبات اور زخم دکھ تکلیفوں سے ہوتے, وہ ویکیوم سے ہوتے, آگے وہ پرنسپل ہو. مگر ایک ٹائم پر اصول پر چلتے چلتے بھی تھک جائے گا. آج وہ بات جائے گی اس سے بھی آگے. اصول بھی تھک جائیں گے, اصول بھی بور ہو جائیں گے, اصول بھی وہی باتیں کرتے کرتے دل تھک جائے گا اصولوں میں. نیا زخم چاہیے, نیا درد چاہیے, نیا کرب چاہیے, نیا غم چاہیے اور نیا ہم چاہیے. اور یہ سب نیا کرنے کے لیے نئی جنگ چاہیے, نیا دشمن چاہیے. ہم نہیں کہتے لا تتمنوا لقاء العدو کے تحت نبی نے فرمایا علیہ السلام دشمن کی تمنا مت کر, مگر جس دن تو قدم بڑھائے گا مزید آگے وہ خود تیرے قریب آ جائیں گے. تو نئے زخم تجھے مزید تازہ کریں گے پرانے زخموں کو اور اپنی آئیڈیالوجی کو ریوائیو کرنے کے. چلتا جا, رک نہیں. اس کا فارمولا ہی یہی ہے, رکنا نہیں, چلتا جا. دنیا اپنے راز کھولتی جائے گی, اللہ کے معجزے تجھے ایسا علم دیں گے کہ تو سوچ نہیں سکتا, اور پھر تو اس پوزیشن پر آئے گا اور کہے گا ان سے جو ساحل پہ ہی مر گئے, بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ, انہوں نے جھٹلا دیا انقلاب کے رستے کو کیونکہ ان کی عقل اور علم سمجھ نہیں سکی ان ڈائنامکس کو جو چلنے کے بعد آتی. تو سمندر کے طوفانوں میں لڑتے ہوئے ساحل پہ بیٹھے ہوئے قائروں کو اشاروں کی لینگویج نہیں سکھا سکتا بیٹا, تو صرف دعوت دے سکتا ہے. اگر وہ آئے گا دنیا کے اس سمندر سے ہر کسی کو ویسے ہی جانا ہے جیسے سب گزرتے ہیں. فارمولا ہے keep hanging on to something, stick to something, پکڑ کے رکھ. تجھے آگے وہ ملے گا جس کے تحت تو جلدی کر جائے گا. اس لیے تو کہتے ہیں پہلا کروڑ بنانا بہت مشکل ہوتا ہے, دوسرا کروڑ آسان ہو جائے گا, پھر اگلا 2 کروڑ بنانا بہت مشکل ہوتا ہے, اگلا 8 بنانا آسان ہو جائے گا, پہلے 10 لوگ جمع کرنا بہت مشکل ہوگا, تیری موت ہو جائے گی اس میں, اگلے 10 بنانا آسان کیونکہ وہ سارے لاکس تو کھول چکا ہوگا. 2 بندے پکڑنے کے لیے, 2 لاکھ بنانے کے لیے, 2 کمپنیاں, ایک کمپنی کھڑی کرنے میں, ایک آرگنائزیشن کھڑی کرنے میں تجھے جو سال لگیں گے دوسری آسانی ہی سے بن جائے گی. پھر 2 کے بعد جب سیچوریشن پوائنٹ آئے گا تو اگلے 2 ایسے ہوں گے کہ تیری روح کی چیخیں نکال دیں گے. لیکن پھر اگلی 4 بنانا آسان ہو. جتنا چیرتا ہوا جائے گا اتنا اس کائنات کے راز کھولتا جائے گا, اور کبھی نہیں سمجھا سکے گا ان کو جو پیچھے ہی رہ گئے. اس لیے my last line to your answer is ہر بات ہر کسی کو سمجھائی نہیں جاتی اور بتائی بھی نہیں جاتی, اس کے لیے اسے آگے آنا پڑے گا. پری ریکویزٹ ہی دنیا کے رازوں کو جاننے کا انیشیٹوز اور فیصلے. اللہ اکبر. کیا ہو گیا؟ جواب ہوگا. آپ خاموش ہو گئے میرے خیال سے. ہمارے ساتھ جو ہے وہ شیخ نور احمد اشعری حفظہ اللہ, وہ آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. وعلیکم السلام یا اخی الکریم. لوگوں کا آپ کے اس کلام کے اوپر جو ہے وہ بہت پیار آ رہا ہے ماشاءاللہ سے. اللہ تعالیٰ جی دعائیں آپ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے, اللہ تعالیٰ آپ سے قبول کرے. آمین. شیخ یہ بتائیں, سوال ختم ہو گیا آپ کے میرے خیال میں. شیخ لوگوں کے بھی سوال ختم ہو گئے, لوگوں کے بھی سوال ختم ہو گیا نا اس کے بعد. وہ کہہ رہے ہیں ہو گیا پوڈ کاسٹ ہو گیا جی. سوال تو کافی ہیں. اچھا یہاں پر جو ہے آپ نے اگر کوئی اسپیسیفک کیس ڈسکس کرنا ہے تو کر لیں, جنرل ہم نے آپ کو قانون بتا دیا. اسی کے اندر جو ہے وہ آپ نے ایک تو یہ فرمایا اکتاتا اس لیے کیونکہ وہ چھوڑ دیتا ہے. ٹھیک ہے, جنگ لڑنا چھوڑ دے, نیا زخم نہیں آتا, پرانے اصول ہو جاتے ہیں, پرانا زخم. اور اس ٹائم جو ٹائم پیریڈ ملا تھا وہ ضائع کیا اگلی بلاؤں کے آنے سے پہلے. یہ بتائیں کہ 2 قسم کی پرسنالٹیز ہم نے دیکھی ہیں, اور ہر انسان اپنی سیلف ڈسکوری کے حساب سے اپنے آپ کو پہچانتا ہے. کامیابی کے لیے
کون سا جذبہ زیادہ امپورٹنٹ ہے, خوف کا یا پھر امید کا؟ یعنی اگر مجھے نیگیٹو ری انفورسمنٹ کے ساتھ, میری نیگیٹو ری انفورسمنٹ کے ساتھ مجھے اگر کوئی اٹھائے کہ اگر تم آگے نہیں بڑھو گے تو تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا, میرے مائنڈ میں خوف لے کے آئے, یہ زیادہ اچھا جذبہ ہے اپنے آپ کو راہ راست پہ رکھنے کا, یا پھر امید کہ اگر تم رستے پہ رہو گے تمہیں یہ ملے گا منزل؟ یعنی منزل دکھا کر انسان کو موٹیویٹ کیا جائے کامیابی کی طرف, یہ زیادہ اچھا ہے, یا پھر اس کو خوف بتا کر کہ اگر تو آگے نہیں بڑھا, اگر تو نے ایک قدم آگے نہیں بڑھایا, اگر تو نے یہ واری جنگ آپٹ نہیں کی, اگر تو نے یہ انیشیٹو نہیں لیا, یہ فیصلہ نہیں کیا, تو جہاں آ جائے وہاں پہ بھی نہیں ہوگا. دونوں ہی میری نظر کے اندر پرائمری نہیں ہے, نہ آگے کی امید نہ پیچھے کا خوف. اصل چیز جو انسان کو چلاتی رہتی ہے وہ ہے رستے کا حسن. رستے کا حسن ہوتا ہے, منزل کی چاہت نہیں. منزل کی چاہت تھکا دے گی, منزل کا انتظار تھکا دے گا, کیونکہ کچھ منزلیں صدیوں کے بعد ملتی, کچھ منزلیں اپنی زندگی میں ملتی ہی نہیں ہیں. منزلوں کو اگر سامنے رکھیں گے تو رستے تھک جائیں گے, اور رستوں کو سامنے رکھیں گے تو منزل ناراض ہو جائے گی. دونوں کا خیال رکھیں گے تو وہ پیچھے والا ساحل پہ بیٹھا ہوا ڈرانا لگ جائے گا. نہ پیچھے کا ڈرائیں کیونکہ اس میں فیلئر کا خوف آ جائے گا, اور نہ آگے کی ایسی پاگلوں والی امید دیں کہ آگے ٹوٹے تو ڈپریشن میں چلا جائے. رستے کا حسن سمجھائیں اگلوں کو چلنے کا, اس رستے پہ جو راز افشاں ہوں گے, اس رستے پہ جو باتیں پتہ چلیں, اس رستے پہ جو اپنے پوٹینشیل کی لمٹ پتہ چلے, اس رستے پہ جو تغیرات آئیں گے, جو چینجز آئیں گی, جو نئے لوگ ملیں گے, اپنے نفس کی بدلتی ہوئی حالتوں کا جو تجزیہ ہوگا, جو اپنے نفس کے بدلتے ہوئے اپنے کمفرٹ زونز کو چھوڑنے کی جو انجوائمنٹ ہے, جو درد ہے اس کا, اپنے کنوینئنسز کو چھوڑنے کے جو درد ہے اس کا, اپنے گھروں سے نکلنے کا جو سلمان فارسی اگر منزل کی آڑ میں رہتے, منزل تو تھی دل, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات, لیکن رستے کا جو پین تھا کہ ایک دن میں ملوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, اس کے لیے کہاں کہاں انہوں نے مار نہیں کی, تو وہ درد جب آتا وہ اور ان میں ہمت پیدا کرتی, وہ تکلیف انہیں اور کنسسٹنٹ کرتی. تو رستوں کے اندر جو آپ کے ساتھ ہونا ہے اس کو انجوائے کریں. جو رستوں کے آگے منزلیں ہیں اور اس کا سوچیں گے تو تھک جائیں گے, کیونکہ کچھ ویژن 10 سال کے ہوتے ہیں اور کچھ 100 سال کے ہوتے ہیں. تو میری نظر میں آگے کا پیچھے کا خوف اور آگے کی امید کے بجائے اسے یہ بتائیں کہ زندگی کا حسن ہی مشاہدہ ہے, تجربات ہے. یہاں رہو گے تو پیچھے والا جو تم سے پیچھے والا ہے جب وہ نکلے گا تو تمہیں رونتا ہوا نکل جائے.